بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین، 14 مارچ 2021 کو اتوار کے دن انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ ایک حملہ کیا گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپ کو میں انٹروڈکشن کراتا چلوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک علمی شخصیت ہے، ایک بہت زبردست سپیکر جو گھنٹوں بولتا رہتا ہے اور تھکتا نہیں ہے۔ میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں اور شروعات کی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ بولنا کتنا مشکل ہے، اور وہ ماشاءاللہ گھنٹوں بولتے رہتے ہیں اور ایک علم کا خزانہ ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب تک ہم میں کوئی شخص ہوتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں جانتے، اور جب وہ نہیں رہتا تو پھر ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا خزانہ تھا جو ہم سے ضائع ہو گیا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب قرآن پاک کے، احادیث کے بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ۔ مسئلہ کیا ہے لوگوں کو ان کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے وہ بیان کرتا ہے۔ دوستو مومنوں، میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں کہ میں 1.5-2 سال سے انجینئر صاحب کو لگاتار کنسسٹنٹلی سن رہا ہوں یوٹیوب پہ۔ ایک دفعہ گیا تھا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، انشاءاللہ ضرور ہوگی کبھی جب اللہ نے چاہا۔ تو کنسسٹنٹلی ان کو سن رہا ہوں اور لوگ ان پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ شخص مومن ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہے۔ جتنا میں نے ان کو سنا اس سے رائے دے رہا ہوں، اصل علم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ شخص اللہ کی توحید پہ کسی قسم کی بات نہیں آنے دیتا۔ اس شخص کو سب سے زیادہ جو میں نے اسے جانا، اس کو اللہ کی غیرت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ الحدیث والوں سے بڑھ کر محبت توحید پہ میں نے علی مرزا کو دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی جانوں سے بڑھ کر ہمیں ہے، اور میں نے بہت بڑی ایک محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انجینئر محمد علی مرزا میں دیکھی۔ مولا علی علیہ السلام سے محبت لوگ کہتے ہیں وہ شیعہ ہے، نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے محبت بے انتہا ان کے دل میں ہے، لیکن جب یا علی مدد کی بات آئے تو نہ کہتے ہیں، نہ اپنے اسپیشل انداز میں۔ تو شرک کی طرف نہیں جانے دیتے وہ۔ الحمدللہ انہوں نے بہت سے لوگوں میں مولا علی علیہ السلام کی محبت کو ڈالا۔ تبلیغی جماعت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں وہ کھول کر ہمیں بیان کرتے ہیں جو بریلوی، دیوبندی، الحدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ کھول کے بیان نہ کرو۔ اب ان لوگوں کی روزی روٹی کا معاملہ وہاں سے چلا ہوا ہے۔ اس شخص نے ان کی روزی روٹیاں بند کر دی ہیں، جو دین سے منسوب کر کے یہ روٹیاں کما رہے تھے، اس نے دین کھول کے رکھ دیا ان کے سامنے کہ یہ جو مزارات پہ شرک ہو رہے ہیں یا مزارات پہ خرافات ہو رہی ہیں، اس نے ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ تبلیغی جماعت میں جو جو معاملات فضائل اعمال میں ہیں، جو کمزوریاں، انہوں نے ان کو ایکسپوز کر دیا، تو تبلیغی جماعت کو برا لگنے لگ پڑے۔ جب درباروں کو ایکسپوز کیا تو بریلویوں کو برا لگنے لگ پڑا۔ اب الحدیث والوں کو کیا تکلیف ہے؟ جب مولا علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ان کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ وہ کن کی طرفداری کرتے ہیں؟ یزید کی طرفداری کرنے پہ اور اس کے ابا کی محبت مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر رکھنے پر۔
جب ان کو ایکسپوز کرتے ہیں تو الحدیث والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی یہ شخص انہی میں سے ایسا کرتا ہے، اور پہلے بھی کرتا ہے اور اب بھی اس نے کیا، اور یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے، نہ یہ آخری حملہ ہے اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو سیکیور کریں۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں سے یہ سمجھائیں کہ عدم برداشت نہیں ہونی چاہیے آپ میں، آپ کو بات برداشت کرنی چاہیے دوسرے کی۔ اب انجینئر صاحب نے کیا کیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ اب انجینئر محمد علی مرزا ایک نہیں رہا، اب ہر طرف انجینئر بکھر چکے ہیں۔ اب گلی میں محلوں میں لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو ان کو جواب آتا نہیں ہے، یا وہ جواب دینا نہیں چاہتے کیونکہ یہ بچاتے ہیں بابوں کو۔ تو اب ان سے سوال نہیں سنے جا رہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی کوئی بولنے والا ہو گیا ہے۔ تو انجینئر صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، ایک بہت بڑی کھیپ تیار کر دی ہے۔ اب تم مارو گے انجینئر صاحب کو تو کیا ہوگا؟ یقین مانو وہ شخص تاریخ میں زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور کتنے انجینئر مارو گے؟ اب ہر گھر سے انجینئر نکلے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو تمہیں یہ بڑا مشکل ہونے والا ہے، یہ مزارات انشاءاللہ بند ہو جائیں گے۔ یہ ان پہ جو بزنس چل رہا ہے نا، جو سدا بہار بزنس ہے بغیر نقصان کے، یہ انشاءاللہ بند ہوگا۔ یہ جو تبلیغی جماعت والوں کے معاملات ہیں نا، جو وہ فضائل اعمال کو اٹھائے پھرتے رہتے ہیں اور قرآن سے دعوت نہیں دیتے، اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ انشاءاللہ ان کو یہ بند کرنی پڑے گی، ایک وقت آئے گا۔ اچھائیاں بیان کریں ٹھیک ہے، لیکن اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ تبلیغی جماعت والوں کو جب تبلیغ کی جائے تو برا کیوں مناتے ہیں صاحب؟ پوری دنیا میں تبلیغ کا ڈونگرے چاہتے ہیں نا کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، تو جب ان کو تبلیغ کی جائے تو بات کیوں نہیں سنتے؟ کہتے ہیں ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، تو اپنی اصلاح کیوں نہیں کرواتے؟ وہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے پھر، ٹھیک ہے۔ التشیوں نے جو خرافات مچائی ہوئی ہیں، جو بدعات مچائی ہوئی ہیں، اس پہ کھل کے بولتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اب ان پہ ایک الزام ہے کہ ختم نبوت، یہ قادیانی، اللہ اکبر استغفر اللہ، تمہارے منہ کی باتیں ہیں یہ۔ جتنا زبردست بیان ختم نبوت پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے مدظ اللہ علیہ حفظ اللہ تعالی، میں نے آج تک کسی کا نہیں سنا، اور میں اس سے بہت مستفید ہوا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ قادیانیوں کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے۔ میری ایک ویڈیو بھی ہے، قادیانیوں کو ختم نبوت، قادیانیوں کو دعوت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارے وہ شخص تو کافر ہو گیا جس نے ختم نبوت کی بات پہ ذرا سی بھی تزلزل کی، ذرا سی بھی کھوٹ آئی اس کے دل میں، تو وہ ماشاءاللہ الحمدللہ ڈٹ کے بات کرتا ہے۔ اس نے جو بات کی ہے وہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، یا تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ روز قیامت تمہیں سب پتہ چلے گا۔ تو پوری سپورٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، ان کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو بھی کہیں تبلیغ کر رہا ہے، دائی ہے، یہ تبلیغ والے ہی صرف تبلیغ نہیں کرتے، ہر کوئی بلغ ہے۔ جو بھی کہیں کھڑا ہو کے تبلیغ کر رہا ہے، وہ دیوبندیوں میں ہے، بریلویوں میں ہے، التشیوں میں ہے، جو صحیح اللہ کے قرآن سے تبلیغ کر رہا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 45 آخری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے کتاب قرآن، اس کے ذریعے سے ہدایت پہنچائیں، لوگوں کو نصیحت کریں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس کے تھرو جو تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اسپیشلی حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، تاکہ وہ بدعات کو جو کہیں بھی ہیں ایکسپوز کرتے رہیں،
اور جو صحیح احکامات ہیں جس نے بھی اپنائے ہوئے ہیں، وہ ہر فرقے میں جو صحیح بات ہے اس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ ان کی خوبی ہے، ان کی قدر جانیے جب تک وہ زندہ ہیں۔ بعد مرنے کے پھر آپ روتے پھرو گے کہ سرمایہ ہم سے کھو گیا، تو جب تک وہ زندہ ہیں قدر کرو۔ خدا را یہ گزارش ہے آپ سے۔ جزاک اللہ خیرہ۔